میں تیفی بٹ بول رہا ہوں، میں نے نینا کو قتل کیا ہے، تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ آج جو ہم اپنے ناظرین کو کہانی سنا رہے ہیں وہ کہانی اداکارہ نینا کی ہے، طائف تھی ہیرا منڈی کی، نہایت خوبصورت۔ نینا کے مقابلے میں نتاشا کو متعارف کرایا گیا۔ اب جو نتاشا ہے اس کا عاشق تھا کراچی کا ایک پولیس انسپکٹر، اور اس کے کریڈٹ میں 100 سے زائد جعلی پولیس مقابلے ہیں، جبکہ نینا جو ہے اس کو خرچے پہ رکھا تھا۔ نیفا اور بابا بھی قتل کرنا چاہتے تھے نینا کو۔ میں تھڑا مارتا ہوں نینا کا اور میں اس کے ٹانگوں میں فائر ماروں گا تو لوڑی لنگڑی ہو جائے گی، رقص کے قابل نہیں رہے گی، وہ جو تاجر رہنما ہے اسے جان چھوٹ جائے گی، وہ خود ہی اس کو نکاح نہیں کرے گا، جان چھوڑ دے گا۔ نینا پرفارم کرنے جا رہی تھی اپنی کزن کے ساتھ، گھر سے باہر نکلی، یہ گاڑی پہ فائرنگ کرتا اندھا دھن، اور اندھا دھن فائرنگ کر کے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم مصطفیٰ، ایک ادنا سا صحافی ہوں، لیکن 40 سال پر محیط میری پیشہ ورانہ زندگی کے ایسے پہلو، ایسے واقعات جو آج تک پس پردہ رہے، وہ سارے میں آپ سے شیئر کروں گا، اور ان میں کسی قسم کی کوئی آمیزش، کوئی ملغوبہ، کسی قسم کا کوئی دباؤ یا کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہوگی جس سے حقائق مسخ ہوں۔ تو آپ فوری طور پہ اس چینل کو، ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کریں اور اس کے باقاعدہ ویور بنیں، اس کے لسنر بنیں، تاکہ آپ کو بھی ان پہلوؤں سے آشنائی ہو جو آج تک منظر عام پر نہیں آئے۔ اداکارہ نینا کے قتل کا الزام تیفی بٹ پر کیوں لگتا ہے؟ یہ کہانیاں جو ہے نا، رقاصاؤں کے حوالے سے اور رقاصاؤں کے ساتھ فنکاروں کے حوالے سے، حسینائیں انہیں کہنا چاہیے، ان کے حوالے سے سامنے آتی رہتی ہیں۔ کبھی کسی پہ الزام لگا، کبھی کسی پہ الزام لگا۔ آج جو ہم اپنے ناظرین کو کہانی سنا رہے ہیں وہ کہانی اداکارہ نینا کی ہے، جو فنکارہ اداکارہ تھی، وہ رقاصہ ہے بیسیکلی، طائف تھی ہیرا منڈی کی، بازار حسن کی، جہاں وہ دفتر لگاتی تھی۔ دفتر لگانا بازار حسن کی زبان میں، ہیرا منڈی کی لینگویج جو ہے اس میں مجرا کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ مجرا کرتی تھی اس انداز سے، ایک تو وہ نہایت خوبصورت تھی، دل نشیں آنکھیں تھیں، خوبصورت چہرہ تھا، باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا کہ جب پانی کا گھونٹ لے تو رگوں میں سے پانی جاتا دکھائی دیتا تھا، ایسی صورتحال تھی نینا کی۔ اور نینا کے عاشقوں کی تعداد بے تحاشا تھی، بڑے لوگ اس پہ فریفتہ تھے، مرتے تھے، دل پھینک قسم کی بڑی بڑی نامور شخصیات۔ یہ فیصل ٹاؤن کی رہنے والی تھی، مجرا کرتی تھی ہیرا منڈی میں آ کے۔ اس دور میں رقاصاؤں، فنکاروں کی جو بڑی بڑی جو فنکارائیں تھیں، ان کی جو مخاصمت، پیشہ ورانہ چشمک، رائیولری، انہیلدی کمپٹیشن، جو بھی نام دیں، وہ ضرور ہوا کرتا تھا۔ جیلسی ایک دوسرے سے، اس کی پرفارمنس سے جل جانا، مقبولیت سے جل جانا، دولت سے جل جانا، خوبصورتی سے جل جانا۔ یہ ایسے واقعات تھے جو ناظرین سب سے زیادہ فیس کیے دو فنکاراؤں نے۔ ایک کا نام ہے نینا، جس کا ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں، اور ایک کا نام ہے نادرہ۔ نادرہ کے مقابلے میں بھی کئی فنکارائیں، رقاصائیں میدان عمل میں آئیں اور اس انداز سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان سے بڑی ظاہر دکھائی دیں۔ اسی طرح نینا کے مقابلے میں نتاشا کو متعارف کرایا گیا۔ جو ایک دفتر لگتا ہے اس کے مقابلے میں 10 دفاتر اور ہوتے ہیں، وہاں بھی مجرا اور ہوتا ہے، وہاں گاہک کم جاتا ہے، زیادہ دولت مند جو ہیں وہ کھچے آتے ہیں اس طرف جہاں خوبصورتی زیادہ ہے، رقص اچھا ہے۔ تو یہ جو نینا کا مجرا جہاں یہ کرتی تھی، اس کی ترقی ایک آنکھ، اس آفس کی، اس دفتر کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی کئی لوگوں کو، جنہوں نے نتاشا کو مارکیٹ کیا اور متعارف کرایا ایک ڈانسر کے طور پہ۔ اب جو نتاشا ہے اس کا عاشق تھا کراچی کا ایک پولیس انسپکٹر، جس کا نام میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔
اس پولیس انسپیکٹر کی ایک عجب کہانی ہے جو ڈی آئی جی کے عہدے تک پہنچا. ایس ایس بی کے طور پہ اس نے روپوشی اختیار کی, بعد میں ڈی آئی جی کا منصب بھی سنبھال لیا, اور اس کے کریڈٹ میں یا ڈس کریڈٹ میں 100 سے زائد جعلی پولیس مقابلے ہیں. 250 سے قریب افراد کو مارنے کا الزام ہے اس پہ, جو پولیس انکاؤنٹرز کی اس شخص نے. اس شخص کو وزیر داخلہ وفاقی, وزیر اعلیٰ سندھ اور بڑے بڑے چیف سیکرٹری, آئی جی خود فون کر کے بلاتے تھے, اور اس کا نام 15 سال تک کراچی کی جرائم پیشہ زندگی پر چھایا رہا. اس نے جس قدر نام کمایا بطور پولیس افسر, وہ شاید کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. اس کو پولیس کا انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہا جاتا تھا, اور وہ یہ کہتے تھے لوگ, میں نے خود سنا ہے یہ, کہ راؤ انوار دوسرا کوئی ماں جنم نہیں دے گی. یہ راؤ انوار جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, یہ بطور انسپیکٹر فریفتہ تھا نتاشا پہ. نتاشا کا مجرا دیکھنے وہ آتا تھا, اور اسی بات کو جو نینا کے مخالفین تھے وہ کریڈٹ کے طور پر کیش کرواتے تھے کہ ہم نے نتاشا کا جو تعارف کرایا, مارکیٹ کیا اس کو دیکھنے کے لیے کراچی سے راؤ انوار ایک فلائٹ پہ آتا ہے, دوسری فلائٹ پہ واپس جاتا ہے. بعد میں نینا جب قتل ہوتی ہے, اس کے میں سارے واقعات بتاؤں گا, اس میں راؤ انوار کا نام بھی آیا. لیکن فی الحال اتنا ہی کہ نتاشا کے کوٹھے پہ, نتاشا کے دفتر میں, نتاشا کے مجرا سینٹر میں راؤ انوار کا آنا جانا عام تھا. جبکہ نینا جو ہے اس کو خرچے پہ رکھا تھا حاجی طارق نام کے ایک شخص نے, جو بہت دولت مند تھا. اس کو ریس کلب کا بے تاج بادشاہ کہتے تھے. کوئی ریس بڑی, کوئی ڈربی جو اینول ریس ہوتی, حاجی طارق کے بغیر, اس کی گھوڑی یا گھوڑے کے بغیر ہو ہی نہیں پاتی تھی کامیاب, جب تک حاجی طارق اس میں انوالو نہ ہو, اس کا نام نہ ریس میں یا ڈربی میں شامل ہو. مجھے جب بھی اتفاق ہوا نا ریس کلب دیکھنے کا, 2-3 بار میں گیا, خدا مغفرت کرے ملک اشفاق مرحوم اور بلّہ رام گلیا, یہ لوگ ریس کلب جاتے تھے. تو مجھے بھی 2-3 دفعہ مجھے شوق تھا کہ میں بطور کرائم رپورٹر جو ہے ریس کلب میں ہونے والا جوا عینی شہادت کے طور پہ محفوظ کر لوں اپنے پاس. اور میں نے ناظرین آپ کو کئی بار کئی پروگراموں میں, کئی ٹی وی چینلز پہ یہ آگاہی دی ہے کہ ریس کلب کا جوا کیا ہوتا تھا. جو ریس کلب میں یہ حاجی طارق نام کا شخص تھا بے تاج بادشاہ, اس سے نینا کے مراسم تھے, خرچے پہ حاجی طارق نے رکھا ہوا تھا. اب حاجی طارق جو ہے اس کا تعلق جرائم کی دنیا سے بہت تھا. ایک تو جواری ہونے کے ناطے, ریس کلب کے جواری جو ہیں ان کا ہر ایک کا تعلق ہوتا ہے. دوسرا, اس کے ڈیرے پہ اشتہاری مجرمان بہت آتے تھے, اپنا بڑا مانتے تھے, وہ ان کو پناہ دیتا تھا, لاؤ محلہ وائس ورثہ. تو یہ حاجی طارق جو ہے, اس کے پاس جب اشتہاریوں کا آنا جانا تھا, تو اس دوران شادرے کا ایک شخص, میں نے بڑی اس کی کہانیاں سنی ہیں, شاہد بٹ, یہ اجرتی قاتل تھا, کئی قتلوں میں مطلوب تھا پولیس کو, بعد میں مرڈر بھی ہوتا ہے. یہ حاجی طارق کے پاس شاہد بٹ کا آنا جانا تھا, بہت تعلق تھا, دوستی تھی. ایک دن شاہد بٹ آتا ہے اس کے گھر, اس کے ڈیرے پہ. اب گھر ڈیرا بھی ہے, وہاں آ کے یہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا حاجی طارق. وہ کہتا حاجی صاحب خیر ہے, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بس یار پریشانی. انہوں نے کہا حاجی صاحب پریشانی بتائیں, میں دور کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں بڑا مسائل. اس نے کہا کیا جی؟ اس نے کہا لاہور کا ایک نامور تاجر ہے, سربراہ ہے ایک مارکیٹ کا, چیئرمین ہے, نینا نے اسے تعلقات استوار کر لیے ہیں, اور میری اطلاع یہ ہے کہ آج کل میں ان کا نکاح ہونے والا ہے, تاجر کا اور نینا کا. تو اس نے کہا یہ کون سی بات ہے, آپ اس بات پہ پریشان ہیں؟ تو اس کا تو حل میرے پاس موجود ہے. اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا, حاجی طارق سے کہا شاہد بٹ نے, کہ میں
یہ آپ کا دکھ درد جو ہے پریشانی دور کر دیتا ہوں، اور میں آج ہی تھڑا مارتا ہوں. تھڑا مارنا کہنا ہے گھات لگا کے بیٹھنا. میں تھڑا مارتا ہوں نینا کا، اور میں اس کے ٹانگوں میں فائر ماروں گا تو لولی لنگڑی ہو جائے گی، رقص کے قابل نہیں رہے گی. وہ جو تاجر رہنما ہے اسے جان چھوٹ جائے گی، وہ خود ہی اس کو نکاح نہیں کرے گا، جان چھوڑ دے گا. پھر میں معذور سے، لولی لنگڑی سے، زخمی سے کیوں کروں؟ پھر دشمن داری بھی ثابت ہو جائے گی کہ کسی دشمن نے مارا ہے تو وہ کیوں دشمنی اپنی مول لے گا. انہیں یہ فیصلہ کیا. حاجی طارق کہتا ہے یار دھیان کرنا، میں نہیں چاہتا میرے تعلق اس سے رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ جو شاہد بٹ ہے یہ فیصل ٹاؤن جاتا ہے، اس جگہ پہ جہاں نینا رہتی ہے. نینا اپنی ایک کزن کے ساتھ باہر نکلتی ہے، گاڑی میں بیٹھ کے جانا چاہتی ہے کسی فنکشن پہ. فنکشن کہتے ہیں اس تقریب کو. یہ میں ناظرین آپ کو جو ان کی زبان ہے ان میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو وہ تراکیب، وہ محاورے، وہ کال سائن سمجھیں، ان کو خفیہ کوڈ وہ سمجھ لگ جائیں. فنکشن کہتے ہیں اس تقریب کو جس میں انہوں نے پرفارم کرنا ہے. کسی نے رقص کے ذریعے، کسی نے گائیکی کے ذریعے. یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں نینا پرفارم کرنے جا رہی تھی اپنی کزن کے ساتھ. گھر سے باہر نکلی، حاجی طارق سے وعدے کیے کے مطابق شاہد بٹ نے فائر کیا. وہ گھات لگائے بیٹھے تھے باہر ہی، گھر کے باہر. دونوں بیک وقت قتل ہو جاتی اکٹھے. یہ کہہ کے گیا تھا حاجی طارق کو کہ میں ٹانگوں پہ فائر ماروں گا اور نینا کے ماروں گا. یہ گاڑی پہ فائرنگ کرتا ہے اندھا دھن، اور اندھا دھن فائرنگ کر کے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. جب یہ دونوں قتل ہوتی ہیں تو یہ عجیب سی بات ہے کہ حاجی طارق جو ہے وہ اپنے اوپر سے جان چھڑوانے کے لیے اور پولیس کو تیش دلوانے کے لیے ایس ایس پی لاہور کو فون کرتا ہے. حاجی صاحب میں تیفی بٹ بول رہا ہوں، میں نے نینا کو قتل کیا ہے، تم جو کر سکتے ہو کر لو. اب تیفی بٹ کے خلاف پولیس کو بھڑکانے کی خاطر، اب تیفی بٹ کا آپ نے تعلق پوچھا تھا نا، تیفی بٹ کا نام آتا ہے یہاں جب یہ حاجی طارق تیفی بٹ بن کے ایس ایس پی لاہور کو تیش دلاتا ہے اور غصے میں لاتا ہے کہ جی میں بول رہا ہوں تیفی بٹ، اور جو تم نے میرا بگاڑنا ہے بگاڑ لو، میں نے نینا کو قتل کیا ہے. ایس ایس پی لاہور ہکا بکا رہ جاتا ہے، لیکن پولیس افسر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں واردات کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ جس شخص نے کال کی ہے اس نے ہمیں تیفی بٹ کے خلاف اکسایا ہے، ہمیں غصہ دلایا ہے کہ ہم تیفی بٹ کے خلاف کوئی کارروائی کریں. وہ تحقیق کرتے ہیں اس ٹیلی فون نمبر سے جس سے حاجی طارق جو ہے وہ فون کرتا ہے. اس کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ حاجی طارق جو ہے اس نے ہی سارا کام کیا. حاجی طارق سے شاہد بٹ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری خواہش کے مطابق تمہاری راہ کی رکاوٹ دور کی، نینا کو قتل کیا، تو مجھے 20 لاکھ روپے دو. یہ تقاضا کرتا ہے 20 لاکھ روپے کا. لین دین کا جھگڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں 5 لاکھ دوں گا، وہ کہتا ہے 20 لاکھ لوں گا. اس نے کہا میرے ساتھ ایک ساتھی بھی تھا، میں نے اس کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے. یہ بات بڑھتی ہے اور شاہد بٹ جو ہے ایک نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ حاجی طارق کو قتل کر دیتا ہے. لیکن ناظرین اس دوران جو ہے نا ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ نیفا اور بابا جو ہے، نیفا اور بابا بھی قتل کرنا چاہتے تھے نینا کو. انہوں نے بھی مخالف سے سپاری پکڑی تھی. اب مخالف جو ہے وہ راؤ انوار ہے یا نتاشا ہے یا نتاشا کے چاہنے والے ہیں، یہ نہیں پتہ لگا. لیکن یہ بات اس وقت میں نے اوور ہیئر کیا، تفتیشی افسران نے مجھے بتائی، کچھ شوبز کی دنیا کے لوگ بھی یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ نیفا اور بابا بھی قتل کرنا چاہتے تھے. یہ نیفا اور بابا بیچ میں کہاں سے آئے؟ شاہد بٹ نے جب قتل کیا حاجی طارق کو تو روپوش ہو گیا، کراچی چلا گیا، اشتہاری قرار پا گیا، دبئی چھپتا رہا، علاقہ غیر بھی گیا. شاہد بٹ نے مفوری کاٹی. اس پہ قتل کے کئی الزامات تھے.
اور گرفتاری اس کی بڑی عجیب طرح کی ہے، بڑی ہی ڈرامائی انداز میں. وہ ڈرامائی انداز کیا تھا ناظرین؟ وہ یہ ہوا کہ ایک دن وہ علامہ اقبال ٹاؤن دبئی چوک کے پاس سے گزر رہا تھا موٹر سائیکل پہ، روپوش تھا، لاہور آیا گھر والوں کو ملنے کے لیے، شاہدرہ جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ. اب وہ کہتے ہیں کہ وکیل کے پاس سے آیا تھا. وہ وکیل کے پاس سے آ کے اور ایک دبئی چوک پہ ناکہ لگا ہوا تھا پولیس کا. وہاں اس کو روکا پولیس نے روٹین میں. انہیں کیا پتا شاہد بٹا کیا ہے. انہوں نے روکا، تھپڑ چھپڑ مارے رہے، طریقہ ہوتا ہے. اس کی پسٹل نکلا. نے کہا کس نے آیا پسٹل؟ انہوں نے کہا جی میں انہیں پسٹل کے چکر میں اپنے نمبر بنانے کے لیے، بالکل سامنے تھانہ تھا اقبال ٹاؤن دبئی چوک پہ ہی، وہ وہاں اندر تھانے کے لے گئے. تھانے کے اندر ڈی ایس پی بیٹھے تھے وہاں کے متعلقہ عمر ورک، بڑے نامور تفتیشی افسر، پولیس افسر بڑے، جن کو کئی مقامات پہ آپ نے دیکھا ہوگا، جن کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بھی کہتے تھے. بڑی بڑی تفتیشیں بھی انہوں نے کی. اور سب میرا بھی ایک رائٹ ہے کہ مجھے میرے پروفیشن کی بطور کرائم رپورٹر، میں نیوز روم میں ڈیسک میں پہلے آیا تھا، بطور کرائم رپورٹر پہلی خبر انہوں نے دی تھی. کیپٹن زبیر جو میر عبدالجبار ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے فرزند تھے، آئی جی رہے بلوچستان کے، اب بھی ہیں ماشاءاللہ، بڑے سلیم سمارٹ. وہ کیپٹن زبیر کے بہت قریب تھے عمر ورک صاحب، اور چوکی انچارج تھے ایئرپورٹ چوکی کے، سرور تھانے کے ایس ایچ او بھی رہے. عمر ورک کی ساری زندگی پولیس میں گزری. بعد میں خیر جو ان کے ساتھ اللہ معاف کرے انہوں نے جو عدالتوں کے چکر کاٹے، وہ ایک انتظامی معاملہ ہے پولیس کا. بطور پولیس افسر عمر ورک کی تفتیش کے اینگل پہ، ان کی جرت پہ، ان کی مہارت پہ اور ان کی پروفیشنلزم پہ کوئی اعتراض نہیں، انگلی نہیں اٹھا سکتا. عمر ورک کے پاس وہ لے گئے پکڑ کے، کانسٹیبل جو ناکے پہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ بندہ پکڑا ہے ہم نے، اسے پسٹل نکلا ہے. عمر ورک صاحب نے تفتیش کی. اب تفتیش جب ایس پی ڈی ایس پی انسپیکٹر کوئی سینئر افسر کر رہا ہوتا ہے تو ایسے ہی ملازمے دو تین پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ دو تین تھپڑ رسید کرتے ہیں. انہوں نے دو تین تھپڑ مارے، ایک دو ٹھڈے مارے، تو یہ پتہ لگ گیا کہ جناب یہ جو ہے نا، یہ شاہد بٹ ہے، شاہدرہ کا رہائشی ہے. اچھا، اس نے شناختی کارڈ بھی جعلی بنایا ہوا تھا. شاہد بٹ نے اس دور میں مینول شناختی کارڈ تھے، اس طرح کے سم نہیں ہوتے، سم والا کارڈ نہیں تھا جو اب آئی ٹی آ گیا. تو وہ شاہد بٹ سے کارڈ نکلا جعلی شناختی کارڈ. اس کے باوجود اس نے اعتراف جرم کر لیا کہ حاجی طارق کو بھی میں نے مارا، میں نے نینا اور اس کی کزن بھی قتل کی، اور 20-22 دیگر افراد کے قتل میں نے کیے. پولیس کو پنجابی کی مثال ہے، اندھے ہاتھ بٹیرا، اندھے کے ہاتھ میں بٹیرا آ گیا. پولیس نے ایک بڑا اشتہاری پکڑ لیا ایک ناکے پہ. عمر ورک کی تفتیش کی روشنی میں اس نے سارا کچھ اگل دیا، اور جس نے نینا کے قتل کا، نینا کی مخاصمت کا، راؤ انوار کا، حاجی طارق کا، دیگر اشتہاریوں کا جو ایک نیا باب کھولا، وہ لاہور کی شوبز تاریخ، لاہور کی مجرمانہ تاریخ، اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ سارے قتل اس نے کیے. لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاؤں کہ شاہد بٹ جو ہے اس پہ نینا کی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. قتل کا اعتراف اس نے کر لیا، پولیس کے روبرو بھی، عدالت کے روبرو بھی. لیکن ہمارے ہاں جو انصاف کے تقاضے پورے نہ ہونے کی وجوہات جو مرضی کہیں، پراسیکیوشن کمزور تھی، چالان کمزور پیش کیا گیا، تاخیر کا چالان پیش کیا گیا، نامکمل پیش کیا گیا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. اب اس تاجر رہنما کا جس کا آپ نے تذکرہ کیا، اس سے بھی تفتیش کی گئی، نکلا کچھ نہیں. شاہد بٹ نے اعتراف جرم کر لیا، کچھ نہیں ہوا. جو نینا کے عاشق تھے، جو نینا کے پرستار تھے، جو نینا پہ فریفتہ تھے، ان کی ایک طویل فہرست ہے جن کو شامل تفتیش کیا گیا. رزلٹ 0. اگلی کہانی تک کی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.